ہو تو انہیں گاڑی پر لیں. سجدہ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ آل عمران کی 96 آیت ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز بنایا گیا تھا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ مامون ہوا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تذکرہ ہے پہلی عبادت گاہ کا۔ پہلی عبادت گاہ کو تعمیر کرنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اللہ نے اسے تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا تھا۔ آج بھی اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو جائے نماز بنانے کا حکم دیا۔ یہ گھر اللہ کا گھر ایسا ہے جو کوئی اس میں داخل ہو جائے جانی دشمن بھی ایک دوسرے سے امن پا جاتے ہیں۔ دنیا میں ٹینشن فری زون، دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر ایک کو امن ملتا ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو کوئی اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ جو اس کا انکار کر دے تو اللہ دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو ان انسانوں کی ضرورت نہیں ہے جو انسان اللہ کے گھر پہنچنا نہیں چاہتے، اللہ ان سے بے نیاز ہے۔ جو جانا چاہے تو اس کے لیے رب رحمتوں کے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حج فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبہ، جو شخص حج کرتا ہے وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا۔ انہی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے پر جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور وہ ہے جس کی ادائیگی کے دوران حج کرنے والے نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، نیکیوں سے بھرپور حج۔ توجہ دلانا چاہتی ہوں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کی طرف، من حج، جس نے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، نہ اس میں کوئی شہوانی کام کیا نہ گناہ کا کوئی کام کیا، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے اپنی پیدائش کے دن گناہوں سے پاک ہوتا ہے انسان۔ کون ایسا انسان ہے
جس سے غلطیاں اور گناہ سرزد نہ ہوتے ہوں۔ غلطیوں کی معافی انسان چاہتا ہے، پاکیزگی انسان کو پسند ہے۔ یہی غلطیاں، یہی گلٹ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ انسانوں کو ان کے گلٹ سے نکلنے کا راستہ بتایا ہے رب نے، کہ اگر اللہ کی خاطر اللہ کے گھر چلے آؤ گے، احتیاط کرو گے، نافرمانی کا کام نہ کرو گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا کر دے گا جیسے آج ہی پیدا ہوئے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا ثواب جنت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حج اتنا بڑا نیکی کا کام ہے، رب العزت اس کام کے لیے کیسے انسان کو پریپئر کرتے ہیں، اور رسول اللہ کیسے ترغیب دلاتے ہیں کہ حج مبرور، نیکیوں سے بھرپور جو حج ہے، اس کی جزا جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ ایسے حج کے بعد جنت جانے کی امید بن جاتی ہے، پھر حج کرنے کا ارادہ کرنے میں تاخیر کیوں؟ ابن شماسہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو ابن عاص کے پاس گئے، ان پر موت کا عالم تھا، بہت روئے اور فرمانے لگے، جب اللہ نے مجھے اسلام نصیب کیا تو میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ انہوں نے ہاتھ مبارک پھیلایا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ فرمانے لگے، اے عمرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ کون سی شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میں بخشا جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اے عمرو، کیا آپ نہیں جانتے کہ اسلام پہلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ہجرت بھی پہلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور حج بھی پہلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ مَا كَانَ قَبْلُهُ، جو کچھ بھی اس سے پہلے تھا سب گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ روایت ابن خزیمہ اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تیرا دل مان لے اور مسلمان تیری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اس نے عرض کیا، اسلام میں کون سا کام سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان۔ اس نے عرض کیا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھے۔ اس نے عرض کیا، ایمان میں سے کیا چیز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، ہجرت۔ اس نے عرض کیا، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہجرت برا کام چھوڑ دینے کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا، کون سی ہجرت سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے افضل ہجرت جہاد ہے، اور جہاد یہ ہے کہ جب تیرا کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے تو انہیں مارنے کی کوشش کرے۔ اس نے عرض کیا، کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اس شخص کا جہاد افضل ہے جس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں اور خون بہا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو اور عمل بھی ہیں، حجۃ مبرورہ، ایک تو حج مبرور اور دوسرا عمل مبرور عمرے کا ہے۔ اسے امام احمد نے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ اللہ کو جو اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں اس میں نیکیوں سے بھرپور حج مبرور بھی شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایسا جہاد ہے جس میں غنیمت کے مال سے خیانت نہ کی گئی ہو، اور ایسا حج ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ روایت ابن حبان کی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا کام سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا، پھر مبرور حج، اور باقی سب اعمال کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اسے امام احمد نے ذکر کیا ہے۔ تو حج اور باقی اعمال کا کیا مقابلہ ہے؟ ایسا ہی جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان مقابلہ نہیں ہے، حج اتنا افضل عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ لگاتار کرو، یہ دونوں فقر و فاقہ اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ مبرور حج کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ۔ یہ روایت ابن حبان اور ترمذی کی ہے۔ اس روایت کے حوالے سے یہ بات سامنے رکھنا چاہتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ حج اور عمرہ لگاتار کرو، آج اس حکم کے بارے میں کیسی خیال آرائیاں کی جاتی ہیں۔ عمرہ کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ لوگوں کی روٹین بن گئی، لوگوں کے اندر یہ فیشن ہو گیا ہے، اب عمرہ کرنا سٹیٹس سمبل ہو گیا، لہذا عمرہ کرنے سے روکنے کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں۔ یہی سرمایہ کسی اور نیکی کے کام میں لگ جائے تو کیا اس سے زیادہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے؟ اور حج کے حوالے سے کتنی ہی باتیں انسانوں کی زبانوں پر ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے جتنا سرمایہ حج پر لگتا ہے، انسان اسی سرمایہ سے اپنے خاندان کے غرباء، بیواؤں اور یتیموں کی خدمت کر لے، سوسائٹی کے دکھ دور کرنے والے کام کر لے۔ گناہگار دل کو یہ خدمت کرنی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ حج بھی گیا اور خدمت کے کام بھی گئے۔ یہ تو ایک چال ہے جو شیطان چلتا ہے، کسی طرح انسان اپنے گناہ معاف کروانے سے رک جائے، رب کے آگے جھکنے سے، مناجات کرنے سے، رب کے سامنے حاضر ہونے سے رک جائیں۔ رسول اللہ کے اس فرمان کو سامنے رکھیے، حج اور عمرہ لگاتار کرو، کہ یہ دونوں فقر و فاقہ اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کرتی۔ دل پاک ہوگا تو دنیا میں پاک کام کرنے کو جی چاہے گا، انسانیت کی خدمت کرنے کو بھی تبھی جی جائے گا جس وقت اندر انسان کا رب سے جڑ جاتا ہے، ورنہ نیکی کے کام کیجولی ہو ضرور جاتے ہیں لیکن لمبے عرصے تک یہ کام باقی نہیں رہتے، اور اگر کوئی یہ کام کرتا بھی ہے تو بنیاد ٹھیک نہیں رہتی، لوگوں میں نام و نمود کی خاطر، لوگوں کی نظروں میں مقام پانے کی خاطر، لوگوں کے اندر سخی مشہور ہونے کی خاطر، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک انسان کی شہرت تو ہو جاتی ہے، اللہ کے پاس دینے کو کچھ نہیں بچتا، کیونکہ انسان اپنے عمل کو خود آگ لگا لیتا ہے، اس کی جزا پھر اسے مل نہیں پاتی۔ حضرت جابر سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ مبرور حج، نیکی والے حج کا ثواب جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
عرض کیا گیا حج کی نیکی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا اور خوش گفتار ہونا۔ اسے امام احمد نے اور طبرانی نے نقل کیا ہے۔ یوں ہمیں پتہ چلتا ہے حج کی نیکیاں، اطعام الطعام، حج میں بہت مواقع ملتے ہیں کھانا کھلانے کے، اور حج کے دوران یقیناً لوگ اس کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات جو حج کی ٹریننگ میں شامل ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، غصہ نہیں، بد مزاجی، بد سلوکی نہیں۔ انسان کا کلام طیب ہو جاتا ہے جس وقت وہ ان چیزوں کا دھیان رکھتا ہے، جس وقت وہ اپنے حج کے قبول ہونے کی تمنا رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ حج کی نیکی سے مراد کھانا کھلانا اور خوش گفتار ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب حاجی کا اونٹ پاؤں اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ یہ روایت بہقی اور ابن حبان کی ہے۔ حج سفر کرنے والوں کا جہاز جب اڑتا ہے، جب واپس حجاز کی سرزمین پر وہ اپنے پاؤں رکھ دیتا ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ پھر کیوں نہ اس بات کی تمنا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کر دے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے حق میں نیکیاں لکھ دے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص بیت اللہ کی نیت کر کے اونٹ پر سوار ہو کر آتا ہے، اونٹ کا ایک قدم رکھنے اور اٹھانے کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے، ایک گناہ ختم کرتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ جب وہ بیت اللہ میں پہنچ جاتا ہے اور بیت اللہ کا اور صفا اور مروہ کا طواف کرتا ہے، پھر بال منڈواتا یا کٹواتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے نکل کر ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ پیدائش کے دن تھا، پھر وہ دوبارہ زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ یہ روایت بہقی کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے ایک حاجی 400 گھروں کی سفارش کرے گا، یا آپ نے فرمایا اپنے خاندان کے 400 افراد کی سفارش کرے گا، اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا حج کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور جس کے لیے وہ بخشش کی دعا کرتا ہے اسے بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حج پر جانے والوں کے پاس طویل فہرستیں ہوتی ہیں، پیچھے والوں کی دعائیں ان کی استغفار کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اگر وہ دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اگر وہ بخشش طلب کریں تو انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ یہ روایت نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان کی ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بلانے پر آتے ہیں اور جو اس سے مانگتے ہیں وہ انہیں عطا کرتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی مسلمان اللہ کے راستے میں مجاہد بن کر جاتا ہے یا احرام باندھ کر لبیک کہتے ہوئے حاجی بن کر جاتا ہے، سورج اس کے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور وہ خود گناہوں سے نکل جاتا ہے۔ یہ روایت طبرانی کی ہے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں انصار میں سے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر ثقیف قبیلے کا ایک آدمی آیا
اور اس نے بھی عرض کیا میں آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا انصاری تجھ پر سبقت لے گیا ہے۔ انصاری نے کہا یہ مسافر ہے اور مسافر کا حق ہوتا ہے پہلے آپ اسے بتائیں۔ آپ سقفی کی طرف متوجہ ہو گئے اور فرمانے لگے اگر تم چاہو تو جو پوچھنے آئے ہو وہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، پھر تم پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے بہت سارے سوال کیے، ایک سوال حج کے بارے میں بھی تھا اور حج کے بارے میں ڈیٹیل سے اس نے مزید سوال کیے۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے حاجی کے متعلق پوچھنے آئے ہو کہ جب وہ گھر سے جاتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ میدان عرفات میں قیام کرتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ جمرات کو کنکریاں مارتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ سر منڈواتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور بیت اللہ کا آخری طواف کرتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے۔ اس نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے، جو میرے دل میں تھا آپ اس سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ نے فرمایا جب حاجی اپنے گھر سے جاتا ہے تو اس کی سواری کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اس کا ایک گناہ ختم ہوتا ہے۔ جب وہ میدان عرفات میں قیام کرتا ہے اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نازل ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو وہ شکستہ حال اور غبار آلود ہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے، خواہ وہ بارش کے قطروں اور ٹیلے کے ذروں کے برابر بھی ہوں۔ پھر جب وہ جمرات کو کنکریاں لگاتا ہے نہ معلوم اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اس کے ثواب کا مرنے کے بعد قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ جب وہ بیت اللہ کا آخری طواف کر لیتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ پیدائش کے دن تھا۔ یہ روایت ابن حبان کی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حاجی کا ایک ایک عمل ایسا ہے جو اسے پاک کرتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے مزید پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ ہر عمل کے لیے ترغیب ہے، ہر عمل رب سے قریب کرنے والا، اور دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ رب راضی ہو جائے، اور رب تب راضی ہوتا ہے جب انسان کا دل پاک ہو جائے، جب انسان کے اعمال پاک ہو جائیں۔ حج پاک کرتا ہے، حج دھو ڈالتا ہے۔ حج انسانوں کو سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا حج نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، جو ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کرنے کا سبب بن جائے اور ہمیں اس مقام پر لا کر کھڑا کر دے جہاں رب ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔